اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. آج کی یہ مقدس اور بے مثال محفل پاک جشن ولادت کے سلسلہ میں منعقد ہے. ویسے تو کئی بار میں نے آپ کو کہا کہ جو کچھ بھی یہاں ہوتا ہے دینی حوالے سے میری نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام محلے والوں کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ تمام محلے والوں کی. لیکن کچھ محافل میں کچھ خاص احباب ہوتے ہیں، جیسا کل کی محفل میں بھائی محمد اسماعیل قادری صاحب کی کاوش تھی، اور آج کی محفل میں بھائی خادم حسین غزالی اور بھائی حاجی عاشق حسین، ان ہمارے دونوں بھائیوں کی خصوصی کاوش ہوتی ہے اس محفل پاک میں. اور اس میں جتنا بھی لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے بھائی خادم حسین اور بھائی عاشق حسین اپنی طرف سے ہی سرکار کی آمد کی خوشی میں لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں. ہم دعا گو ہیں. حالات ایسے ہیں بھائیوں، زکوٰۃ جو فرض ہے نا سال کے بعد مسلمان وہ نہیں دیتا. پیسہ لوگوں کو اتنا پیارا ہو گیا، پیسہ لوگوں کو اتنا، تو پھر انہیں مبارکباد نہ دی جائے جن پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. بس اپنے آقا کی آمد پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، پھر انہیں مبارکباد نہیں دینی چاہیے یار. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو بھی، تمام ماؤں اور بہنوں کو بھی، کہ جو یقین جانے ابھی 3 کا ٹائم تھا تو مدرسے میں ماؤں بہنوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی.
یہ سرکار کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اچھے خاصے لوگ بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے خاصے عبادت گزار بھی. اور ہم نے آج دیکھا کہ 3 بجے کے قریب سے جامعہ میں آپ کے محلے سے ہماری مائیں بہنیں سرکار کی آمد کی خوشی میں تشریف لا رہی ہیں. مدرسے کا دروازہ کھل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ سرکار کا کرم ہے. یہ سب کیا ہے؟ آپ سے سوال ہے، آپ یہ نیند چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، سکون چھوڑ کر یہاں میلاد کی خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ سوال ہے آپ سے. کیونکہ ہمیں اپنے پاک محبوب سے محبت ہے، الفت ہے، بلکہ اس قدر ہے، میں تو اپنے مسلک والوں پہ یہی گمان رکھتا ہوں، مال تو کچھ نہیں ہے، عزت تو کچھ نہیں ہے، اولاد تو کچھ نہیں ہے، اگر آپ کی ذات، آپ کی نموز کے لیے جان کی بھی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ سنی انکار نہیں کرے گا انشاءاللہ الرحمن. اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو مبارک ہو کہ بھائیو آپ جو کچھ کر رہے ہیں میلاد کی خوشیاں، یہ عنوان ہے. آپ جو کچھ یعنی میلاد کی، یقین جانے آپ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. کس کتاب پہ؟ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو میلاد پہ دلائل دیتے رہتے ہیں، اور علماء ذیشان سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں. آج میں آپ کو کہ ہم ولادت کی خوشی کیوں مناتے ہیں قرآن سے دلائل دینے چلا. کس کتاب سے؟ قرآن پاک سے. اذان کا ٹائم مجھے بتائیے گا جتنے بجے شروع ہو. قرآن پاک سے ہم آپ کو آپ کے اس عمل پر ثبوت پیش کرنا چاہیں گے کہ مسلک حق کا اہل سنہ والے جو سرکار کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، آپ کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں، محافل کرتے ہیں اور صدقات و خیرات کرتے ہیں، جناب والا اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ایسے تیار ہو کے آتے ہیں جیسے بندہ عید میں تیار ہو کے آیا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا، نہ یہ عید قرباں ہوتی، نہ یہ عید فطر ہوتی. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ تو دعویٰ ہے، دلیل بھی تو چاہیے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. یہ عید فطر کس نے دی ہے؟ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے، زمانہ جاہلیت میں 2 دن سال میں منائے جاتے تھے. پتہ ہے کس طرح مناتے تھے وہ خوشی کا سما ہے، ورنہ اس کی میں پوری جو ہے نا وہ منظر کشی کرتا، لیکن کیونکہ سما خوشی کا ہے تو بس میں ایک جملہ بول کے نکل جاؤں گا آگے. پتہ ہے وہ کس طرح زمانہ جاہلیت کے بدو، مشرک، کافر ان 2 دنوں کو مناتے تھے؟ بس عورتیں بھی وہیں، مرد بھی وہیں، ناچنا بھی وہیں، گانا بھی وہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا یہ تو لعنت والے کام ہیں، ہم تمہیں ان کے بدلے 2 دن اور دیتے ہیں جن میں لعنت نہیں. اگر تم میری مان لو گے تو رب کی رحمت برسی رہے گی. تو کس نے دی عید الفطر اور عید قربان؟ اگر آپ آتے ہی نہ تو پھر کون دیتا؟ پھر تو وہی لعنت والے کام ہی ہوتے رہتے جس طرح آج کچھ لوگ کرتے ہیں. آج کچھ لوگ، ہم رات ایک محفل پہ جا رہے تھے، میں وہ کوئی خاص ایڈریس نہیں جانتا تھا، تو آگے جناب جھنڈے، روڈ کے اوپر جھنڈے جناب، اور ڈھول، مرد، عورتیں سارے بھنگڑے ڈال رہے ہیں. میں نے میزبان کو کہا، میں نے کو یار ایسی جگہ ہمیں بلانا تھا. کہہ رہے یہ ہمارا گھر نہیں، ہمارا گھر آگے ہے. اب یہ میلاد کی خوشی ہے؟ یہ رب کی لعنت برسنے کے طریقے ہیں. خدارا اپنے مسلک کو بدنام نہ کرو، اپنے مسلک کو بدنام نہ کرو. یہ ہمارا مسلک ہے، ہمارا مسلک یہ ہے جو آپ اب دیکھ رہے ہیں.
دیکھیں ماؤں بہنوں کو بلایا ہے لیکن طریقہ وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی محفل میں ہوتا تھا. مرد ایک طرف پردہ ہوتا تھا اور خواتین اسلام دوسری جانب. کسی کو کوئی عورت نظر آ رہی ہے آپ کی میلاد کی محفل؟ عورت کیا نظر ہے؟ ہم نے تو وہ گیٹ ہی اسی وجہ سے بند کرایا ہوگا کہ اس طرف سے اس گلی سے کوئی مرد ہی نہ آئے, اس گلی سے کوئی. آپ کو ممکن ہے کچھ بھائیوں کو کچھ زیادہ سفر کرنا پڑا ہو, ایک تو گھر یہاں وہ اوپر سے گزر کے مین گیٹ سے آیا, لیکن یقین جان رب تجھے اس کے ہر قدم پہ نیکی عطا فرمائے گا. ہم خوشی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے مناتے, کیونکہ قرآن کا حکم ہے, کیونکہ قرآن کا اللہ کریم فرماتا ہے 11واں پارہ ہے سورہ یونس, سورہ یونس ہے آیت نمبر 58 ہے. کل محبوب آپ فرما دیں, محبوب آپ فرما دیں. کیا فرمانا ہے؟ بفضل اللہ, جب تمہیں اللہ کا فضل ملے. اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے. محبوب آپ فرما دیں کیا؟ سستی والا کام آج میں نہیں چلنے دوں گا. اچھی بات ہوگی کہ خود بخود چل پڑے, ورنہ مجھے بار بار کہنا پڑے گا ٹائم آپ کا ضائع ہونا ہے. ادھر والی بات رکے گی تو آپ کو کہوں گا نا آخر تک. محبوب آپ فرما دیں کیا؟ کیا فرمانا ہے؟ واب رحمت, اور جب اللہ کی طرف سے تمہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فبذالک, اسی فضل کی وجہ سے جو رب نے تمہیں دیا, اسی رحمت کی وجہ سے جو رب نے تمہیں دیا. اللہ کریم فرماتا ہے فلیفرحوا, اور جشن منایا کرو. فلیفرحوا امر کا صیغہ ہے, اللہ آرڈر دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے. کیا کیا کرو جب رب کا فضل اور رب کی رحمت تمہیں مل جائے تو کیا کیا کرو؟ الحمدللہ جن کو رب کی رحمت اور فضل ملی ہے نا وہ خوشیاں منا بھی رہے ہیں. آپ کو جملہ سمجھ آیا؟ میں نے کہا جن کو رب کی رحمت اور رب کا فضل ملا ہے نا, آئے تو آپ پورے جہانوں کے لیے, لیکن ملے کچھ کو نہیں سمجھ سکے آپ میرا جملہ. لیکن ملے تو اللہ بھی تو انہیں کو فرما رہا ہے نا جن کو ملے, جن کو. قرآن یہودیوں کا نصاب ہے بلند آواز, عیسائیوں کا نصاب ہے, ہندوؤں کا نصاب ہے, مشرکین کا نصاب ہے, کافروں کا نصاب ہے, مجوسیوں کا نصاب ہے. کن کا ہے؟ تو یہ حکم بھی کن کو ہوگا؟ اب ورلڈ میں دیکھ رہے کون کون اس پہ عمل کرتا ہے, اس کے مسلمان ہونے کی یہی دلیل بن جائے گی. میں تو بہت کچھ کہہ گیا ہوں ایک جملے میں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کیونکہ ٹائم خوشی کا ہے. میں چاہتا نہیں کچھ اور بولنا, میں چاہتا نہیں کچھ اور بولنا. میرے بھائی اندازہ لگا قرآن مسلم کا نصاب, اور قرآن کہہ رہا ہے جب تمہیں اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ملے تو پھر تم نے کیا منانے ہیں؟ جشن اور خوشیاں. سارے بولیں گے جشن اور خوشیاں. تم نے تو خود کہہ دیا سرکار, یہ محترس کا اعتراض بتا رہا ہوں, تم نے خود کہہ دیا اس آیت سے مراد رسول اللہ کی رحمت ہے. تم نے تو خود کہہ دیا اس رحمت سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے, اس فضل سے مراد رسول اللہ کی. میں نے کہا چلو میں نہیں کہتا, میں تجھ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ تو تجھے عداوت ہے نا. فرق کیا ہے؟ میں غلام رسول ہوں, تو گستاخ رسول ہے, اس لیے تجھے مجھ سے نہیں میرے ہم مسلک تمام سنیوں سے عداوت ہے, تمام سنیوں سے. میں نے کہا چلو میری نہ مان, تیرے اوپر ہی سوال چھوڑتے ہیں. رب فرما رہے ہیں جب فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشیاں اور جشن منایا کرو. تو ہی بتا دے کہ فضل اور رحمت سے مراد پھر کیا ہے, تو ہی بتا دے. ٹائم ہو گیا جی, اذان شریف پڑھیں. چلا
کلپ کاٹ دیں. اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. سوال یاد ہے نا؟ ہماری نہ مان، تو ہی بتا دے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے اس آیت سے کیا مراد ہے. کس کا نام لے گا؟ بالفرض ابو بکر کا لے لے تو میں کہوں گا ابو بکر صدیق بنا کہاں سے ہے؟ کہے گا نہیں جی عمر مراد ہے. میں کہوں گا یہ بتا عمر جو ہے وہ شہنشاہ عدالت بنا کن کے قدموں میں گر کر ہے؟ نہیں جی عثمان مراد ہے. میں کہوں گا عثمان بن عفان حیا کے پیکر کے فرشتے بھی جن کا حیا کریں کن کے ٹکڑوں پہ پل کے بنا ہے؟ نہیں جی علی مراد ہے. میں کہوں گا یہ بتا علی جو شیر خدا اور مشکل کشا ہے یہ کن کی وجہ سے ہے؟ نہیں جی حسنین مراد ہے کیونکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. میں نے کہا یہ بتا انہیں سردار بنایا کس نے ہے؟ وہ جدھر بھی جائے گا زیادہ سے زیادہ حد کرے گا تو کہے گا قرآن مراد ہے. میں کہوں گا او بےایمان بتا تو صحیح اگر میرے محبوب کی آمد نہ ہوتی، اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی، ارے بےایمان تو بتا یہ قرآن بھی نہ ہوتا، ایمان بھی نہ ہوتا، رب کو کوئی نہ جاتا. سنو قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا درجہ ہی ہم لے لیتے ہیں. قرآن کی تفسیر کے کئی درجات ہیں. قرآن کی تفسیر کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کسی آیت کی تم نے تفسیر کرنی ہے نا تو اسی کی تفسیر آیت سے کرو. کس کس کو سمجھ آئی؟ دوسری آیت سے تفسیر. قرآن کی کسی آیت کی کیا کرنی ہے آپ نے؟ مثال کے طور پر یہی آیت ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی رحمت سے یہاں کیا مراد ہے، پتہ نہیں اللہ کی رحمت سے یہاں کیا مراد ہے. اب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو قرآن کی اور آیات میں جا کے تلاش کریں کسی جگہ رب نے جواب دیا تو نہیں ہے اس کا. اگر یہ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے. اور اگر نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر تفسیر القرآن بالحدیث کا درجہ آ جاتا ہے. میں پہلے درجے کی طرف جانے لگا ہوں. یا اللہ لوگ نہیں مانتے کہ اس رحمت سے تیرا محبوب ہی مراد ہے، تیرے قرآن میں کہیں اس کا جواب موجود ہے. فرمایا چل سورہ انبیاء میں، فرمایا چلو سورہ. لوگ نہیں مانتے، لوگ تو مجھے بھی نہیں مانتے. لوگوں کو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تو دیکھنا ہے تمہارا رب کیا فرما رہا ہے، تم نے تو دیکھنا ہے قرآن کیا فرما رہا ہے. فرمایا چل آگے تجھے ایسے بتاؤں گا کہ کوئی مانے نہ مانے کم از کم جو مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے وہ ضرور مانے گا کہ اس رحمت اور فضل سے مراد آمد مصطفیٰ ہے.
وہ کیسے؟ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب کسی کی میں نے بات نہیں کی، صرف رب کے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرتی ہے۔ ایک میں فرمایا رب کی رحمت جب آ جائے، کیا فرمایا سورہ یونس میں؟ جب رب کی رحمت آ جائے، جب کی رحمت پہنچ جائے، جب رب کی رحمت کی بےست ہو جائے، جب رب کی رحمت کا میلاد آ جائے، جب رب کی رحمت کی ولادت ظاہری طور پہ ہو جائے تو خوشیاں مناؤ۔ دوسری جگہ فرما دیا رحمت سے مراد وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ اب تو مان لے رب کا فرمان، فرمایا کہ جب ذات مصطفیٰ آ جائے پھر جشن بھی منایا کرو، خوشیاں بھی منایا کرو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال تو اٹھ رہا ہوگا کہ یار قرآن تو وہ بھی پڑھتا ہے، اٹھ رہا ہے نا سوال؟ قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ہمیں باقاعدہ طور پہ لوگ، اب میں یہی کہوں اور میں کیا کہوں، ان کو تانے دیتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ یزید بھی تو قرآن ہی پڑھتا تھا، یزید کے حامی بھی تو قرآن ہی پڑھتے تھے، یزید کی فوج میں قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے، شریعت کے عالم بھی تھے۔ اور حفظ بعد میں ہے، قاری بعد میں ہے، عالم بعد میں ہے، شیخ الحدیث بعد میں ہے، حد کر دوں مفتی اسلام بعد میں ہے، نسبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ اگر سرکار سے رشتہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ پھر ان کو تو کیا کہے گا؟ میرے بھائی غور کرنا کہ قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن میں واضح بتایا جب رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہو جائے، جب رب تمہیں اپنا محبوب عطا کر دے تو تم نے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منانی ہیں، جشن منانے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، قرآن یہ بھی پڑھتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے سرکار کی آمد پہ خوشیاں کرو، اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں نہیں بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا میں نے بڑا غور و خوض کیا، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، آخر مجھے اس سوال کا جواب صحیح بخاری ہے، کتاب و احادیث الانبیاء ہے، میرے آقا نے اس کا جواب خود ہی عطا فرمایا ہوا، میرے سامنے حدیث موجود ہے۔ میں بلکہ حدیث کی آپ کو سامنے زیارت کراتے ہوئے تلاوت ہی کر دیتا ہوں۔ سرکار دو جہاں، مالک کون و مکان، اور آج کے بعد یہ بات ہمیں کہی بھی نہ جائے کہ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اب تو آپ بھی سن رہے ہیں نا کہ اس کے قرآن پڑھنے کا اس کو فائدہ کتنا ہوتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے سے اس کے قلوب و اذہان میں قرآن کتنے مفہوم عطا کرتا ہے، اس کے قلوب و اذہان میں قرآن کے کتنی معنی بیٹھتے ہیں۔ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، کتاب و احادیث الانبیاء کا چیپٹر ہے، اور قبلہ حدیث کا نمبر ہے 3344، یعنی 3344 حدیث مبارکہ۔ اور پتہ ہے قال بعث علی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات سے شروع ہوتی ہے، مولا کائنات سے۔ میں پوری حدیث کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ جو ٹائم بچ گیا نا یہ تو اس حدیث کے لیے پورا نہیں ہوتا، میں نے تو اور بھی باتیں پوری کرنی ہیں۔ ایک حدیث کے لیے یہ جو بچے ہوئے ہیں نا کوئی 35-40 منٹ، یہ حدیث پوری نہیں ہو سکے۔ میں اپنا متعلقہ جملہ، بات آپ کو یاد ہے نا کون سی؟ وہ بھی قرآن اور یہ بھی، اس کو سمجھ آتی ہے بدعت ہے، رحمت کی آمد پہ خوشی کرنا شرک ہے، رحمت کی آمد پہ خوشی کرنا حرام ہے، اور مسلمان کو سمجھ آتی ہے یہ عین ایمان ہے۔ فرق کیا ہے؟ پرابلم کہاں سے کھڑا ہوا ہے؟ میں تجھے حدیث کا بیک گراؤنڈ ہلکا سا بتا کے، مولا کائنات نے سرکار کی بارگاہ میں مال غنیمت کا کچھ سونا بھیجا۔ کیا بھیجا؟ سونا۔ سرکار نے جیسے چاہا تقسیم کر دیا، جیسے چاہا
کیونکہ سرکار مالک و مختار ہے، جب جیسے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کسی کی جرت کیا ہے کہ آگے سے کہ یوں نہیں اور یوں. سمجھ آئیے؟ اور یار آپ جو اپنی جیب کے مالک ہیں، اب جیسے چاہیں جائز کاموں پہ خرچ کریں، کسی کی جرت ہے آپ کو روکے؟ کسی کی جرت بھی نہیں. سرکار نے بانٹ دیا. ایک بندہ آیا ذوالخویسرہ، کیا بدبخت کا نام ہے، کہنے لگا اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ڈریں. اب میں کہوں پھر وہ جملہ جو مجھے لوگ سناتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتا تھا، اس کی بھی داڑھی تھی، یہ بھی قرآن پڑھتا تھا، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، سرکار کی تقاریر سنتا تھا. مجھے جو تانے دیتے ہو میں پھر حدیث کی روشنی میں جواب نہیں دے سکتا. مجھے لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں. میں نے کہا ذوالخویسرہ بھی قرآن کا قاری ہے. بول تو صحیح. اور کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرے. کس کو کہہ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا بھائی مان، اگر میں نہیں رب سے ڈرتا تو اور کائنات میں ڈر کون سکتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے اس کو دیا، اس کو دیا، اس کو دیا، مجھے دیا ہی نہیں ہے. فرمایا ہماری مرضی، ہم جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں. تو کون ہوتا یہ بات کرنے والا؟ اس نے کہا جی میرے نزدیک یہ انصاف نہیں ہوا، میرے نزدیک یہ انصاف، بس اتنا. حدیث بڑی طویل ہے، اب قانون سمجھو، پھر میں بتاؤں گا کہ قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، قرآن یہ بھی پڑھتا ہے. اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اس کو سمجھ کیوں آتی ہے، میں نہیں بتاؤں گا. مصطفیٰ صحیح بخاری کی روشنی میں ہم تک بات پہنچ رہی ہے. قانون کیا سمجھ آیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انصاف، بلند آواز سے، حالانکہ آپ نے انصاف، حالانکہ آپ نے انصاف. قانون کیا نکلا کہ کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا، کوئی ایسا قرآن کا ظاہری عالم جو سرکار کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرے جو سرکار میں موجود، جیسے یہ گستاخ کر رہا ہے ذوالخویسرہ. کہا جی آپ نے انصاف، فرماؤ بھائی مان، میں نہیں انصاف کروں گا تو کائنات پہ کون انصاف کرے گا؟ سرکار کے اگلے جملے حدیث کے اندر فرمایا میرا رب تو وہ ہے، جملے سننے کے قابل ہے، میرا رب تو وہ ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اَيَأْمُنُنِي اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ. فرمایا تو کیسا بے ایمان ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پوری زمین کے لیے امین بنا کے بھیجا ہوا. گویا رب نے مجھے انصاف کرنے والا بنا کے بھیجا، اور تو کہتا ہے میں نے انصاف نہیں کیا. قانون نکلا جو سرکار کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو آپ کے اندر پائی، وہ ذوالخویسرہ ہے. میں نے بتانا ہے نا کہ قرآن کی سمجھ کیوں نہیں آتی. ذوالخویسرہ ہے، وہ سرکار کو کہہ رہا ہے آپ نے انصاف، آپ نے امانت کے تقسیم کرنے میں معاذ اللہ عدل و انصاف سے کام. سرکار نے فرمایا تو عجیب بندہ ہے، میرا رب تو مجھے پوری زمین کے لیے امین بنا کے بھیج رہا ہے، اور تو کہتا ہے آپ نے انصاف ہی نہیں کیا. بس اتنی بات ہوئی، بس اتنی بات ہوئی. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، ایک غلام کھڑا ہو گیا، پتہ اس کا نام کیا ہے؟ خالد بن ولید. کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس گستاخ کو بھی قتل کر کے رکھوں. یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے کیا دے دیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اب میرے محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو فرمایا اس کو چھوڑ دو. یا رسول اللہ کیوں؟ کچھ گستاخ تو ایسے ہیں کعبے کے خلاف میں یوں لپٹے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کعبے میں ہی ذبح کر دو، حالانکہ کعبے میں کسی کو سزا نہیں دی جاتی، امن کا گھر ہے. آپ کا گستاخ تھا، فرمایا کعبے کے خلاف میں لپٹا ہے، گردن جدا کر دو. اور یہ کعبے میں بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو. سرکار نے جب فرمایا نا چھوڑ دو، صحابہ کرام کے ذہنوں میں سوال اٹھنے لگا. چھوڑ دیا، حکم جو آ گیا، پتہ نہیں حکمت کیا ہے. اور میرے آقا تو پھر دلوں کے راز بھی جانتے ہیں. فرمایا اب حکمت بھی سن لو. فرمایا اس کی ذریت سے، اس کی آل سے، اس کی نسل سے قیامت تک
ایسے ذوالخویسرے پیدا ہوتے رہیں گے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر آج قتل کرا دوں تمہیں کل کیسے پتا چلے گا منافق گستاخ کون ہے، غلام اور مومن کون ہے؟ اب ذرا سوچنا، قرآن کیوں نہیں سمجھ دیتا؟ قرآن پڑھ کے کیوں نہیں پتا چلتا؟ قرآن پڑھ کے کیوں نہیں سرکار کی باتیں انہیں سمجھ آتی؟ عزت و عصمت والی باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اب ذرا غور کرنا، ذوالخویسرہ کا عقیدہ یہ ہے جو بات نبی میں نہ ہو اس کی نسبت کرو۔ بلند آواز سے بول، قرآن میں ہے۔ چلو اس سے پہلے سوال کریں، آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی بھی شفاعت، اس کی بہت بڑی دلیل، کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اذان کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں تو شفاعت والے جملے نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ غور کر، لوگ کہتے ہیں سرکار نے شفاعت نہیں کرنی۔ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، کہیں تم ذوالخویسرہ والے تو نہیں؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں موجود ہے، لیکن میں وہاں سے پڑھتا ہوں جو شاید تمام ماں بہنوں کو بھی وہ آیت آتی ہو، تمام بھائیوں بزرگوں کو بھی آتی ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھنے چلا، رب فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کر سکے؟ قرآن ہے، میرا ایمان ہے، قرآن ہے اور میرا آپ سب کا ایمان ہے۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ شفاعت کر سکے گا۔ میں حدیث لا رہا ہوں، قرآن سمجھا رہا ہوں، کیوں نہیں قرآن سمجھ آتا؟ میں یہ بتا رہا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، فتویٰ مصطفیٰ کا ہے، زبان مصطفیٰ کے غلام کی ہے، سننے والے سرکار کے غلام بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کس کی مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کر سکے؟ خود ہی قرآن کہتا ہے الا باذنہ، الا باذنہ۔ چلو اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کرنے والا کون ہے، اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، اور لوگوں نے سپیکروں میں وہ دعائیں پڑھ پڑھ کے ہمارے دل و جگر کو جلانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ دعا شفاعت والے جملے نکال کے اصل میں وہ سنیوں کو جلانا چاہتے ہیں۔ او بھائی مان، تیری وجہ سے سنی نہیں جلتا، کیونکہ سنی کو پتا ہے جو تو کہتا ہے وہ شریعت نہیں، جو تو نہیں کہتا وہ ادھر سے آ جاتی ہے، ہم تو اس شریعت پہ عمل کرتے ہیں، تیرے کہنے سے ہم نہیں چلیں گے۔ اب معلوم ہوا ذوالخویسرہ والا قانون لاگو کرو، سرکار شفاعت کریں گے، شفاعت ہے، اور یہ کہتا ہے بلند آواز سے، یہ کہتا ہے سرکار دو جہاں۔ صحیح مسلم ہے، میرے سامنے حدیث کی کتاب موجود ہے۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی دور دراز سے شخص آتا ہے، سنتا جا، قرآن پڑھتے ہیں، فائدہ کیوں نہیں دیتا؟ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ قرآن پڑھتے ہیں، دل میں کیوں نہیں اترتا؟ میں نہیں کہوں گا مصطفیٰ کا فیصلہ سنانے چلا ہوں، میں پوچھنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دور دراز سے بندہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں، آپ نے اس کو کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا سچا اور آخری۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، مجھے کچھ عطا نہیں کریں گے آپ؟ صحابی کس سے مانگ رہا ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آئی۔ ذوالخویسرہ کا قانون میں نے لاگو کروانا ہے، کدھر جاتا ہے؟ پھر میں نے بتانا ہے قرآن کیوں نہیں سمجھ دیتا، پھر میں نے بتانا ہے قرآن کیوں نہیں آگے جاتا، پھر میں نے بتانا ہے قرآن کی سمجھ لوگوں کو کیوں نہیں آتی۔ قبلہ آپ سے سوال ہے، وہ صحابی رسول ہے، اس سے زیادہ تو توحید کوئی نہیں جانتا، ڈائریکٹ رسول اللہ کا شاگرد خاص ہے، اس سے زیادہ تو قرآن، غربت آئی ہوئی ہے تو اللہ سے مانگے۔ صحیح مسلم سیاح، یا رسول اللہ غریب پڑا ہوں، کچھ مال نہیں عطا فرما دیتے، میرے آقا تو جناب والا دونوں جہانوں کے خزانوں کے مالک ہے۔ صحابی کو فرمایا وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں جتنی بکریاں سب کی سب اس کو دے دو۔ اب اس کو بکریاں ملی، سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہیں، وہ لے کے جب قبیلے میں پہنچتا ہے، اب صحابہ کا عقیدہ سننا، پھر ادھر دیکھنا، پھر ادھر دیکھنا، قرآن کیوں نہیں اترتا، قرآن کیوں نہیں سمجھ دیتا؟ میرے بھائی جب وہ قبیلے میں گئے، لوگوں کو کہتا ہے اے لوگوں، اعلان کر رہا ہے اے لوگوں سن لو، اے لوگوں خیر کرو، اے لوگوں توجہ
اگر تم چاہتے ہو تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری غربت دور ہو جائے، تم چاہتے ہو پریشانیاں دور ہو جائیں، علاج میں بتا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، دونوں جہانوں کی پریشانیاں ختم نہ ہوں تو پھر کہنا۔ لوگوں نے کہا علاج کیا ہے؟ فرمایا ایک مدینے میں شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس جو جاتا ہے جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھو میں نے مانگا مجھے غنی کر دیا ہے، پھر اعلان کرتا ہے جو محمد سے مانگتا ہے وہ پوری زندگی کبھی غریب نہیں رہتا۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ جو سرکار سے مانگتا ہے وہ کبھی۔ اب بتا ادھر کیا فتوی ہے مانگنے پہ؟ میں نے ذوالخویسرہ والے حکایت ثابت کرنے ہیں اور بڑے مختصر سے وقت کے اندر کرنے ہیں۔ وہاں صحابہ کا عقیدہ ہے دیتے ہیں۔ تو چلو آگے چلتے ہیں، بخاری کی طرف پھر لوٹتے ہیں۔ ربیہ نے سرکار کے لیے وضو کرنے کی گھر سے پانی کا لوٹا پیش کیا۔ سرکار کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے، فرمایا سالی یا ربیہ، سالی یا ربیہ، فرمایا ربیہ کوئی خواہش ہے، کوئی چیز مانگنی ہے؟ وہ بھی تو سرکار کا ہی شاگرد ہے۔ اب دنیا دار ہوتے تو پتہ نہیں کیا مانگ لیتے۔ انہوں نے عرض کی ایک ہی خواہش، ایک ہی، فرمایا مانگ لے آج عطا کر دیا جائے گا، مانگ لے عطا کر دیں گے۔ اس نے عرض کیا بس جنت میں وہ محل دے دیں جہاں رہ کے میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ میں اسی میں ایک بات اور میرے ذہن میں تفسیر مزری سے آ رہی ہے۔ ایک دن سرکار بیٹھے ہیں تو ایک صحابی زاروں قطار رو رہا، ایک صحابی زاروں قطار، جملے غور سے سننا، ربیہ کا پھر تجھے سوال سمجھ آئے گا۔ صحابی زاروں قطار رو رہا ہے، صحابی زاروں قطار رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے کون سا غم لیک ہو گیا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اتنا تو زاروں قطار رو رہا ہے۔ روتے روتے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج میں گھر بیٹھا تھا تو بس میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ دنیا میں جب کبھی ہمیں پیاس آپ کے دیدار کی ہوتی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں آ کے دیدار کر لیتے ہیں، فرمایا تو پھر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یا رسول اللہ آج ذہن میں سوال یہ اٹھا ہے کہ آپ کے تو بڑے مقامات ہیں، آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ کا تو بڑا مقام ہے، جنت میں آپ نہ جانے کتنے اونچے درجات پہ ہوں گے، میں رو اس بات پہ رہا ہوں رب مجھے جنت تو دے گا لیکن آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، یا رسول اللہ میری زندگی کیسے بسر ہوگی؟ بس اس بات نے مجھے رلا دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہو میرے غلام پریشان نہ ہو، جو میرے دیدار کا اتنا پیاسا ہوگا میرے رب اس کو میرے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ دو۔ اب سوچ ربیہ نے چلیں میرے وہ جنت ملنے پہ رو رہے ہیں، بات کو سمجھا؟ جنت ملنے پہ رو رہا ہے، کیوں؟ کہا میں اس جنت کو کیا کروں جہاں آپ ہی نظر نہیں آئے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اب ربیہ کو فرمان سالیہ ربیہ، اس نے عرض کی بس جنت میں اپنا پڑوسی ادا فرما، فرمایا اب غیر ذالک، یہ ہو گیا ہے، جنت بھی دے دی ہے، اپنا پڑوس بھی، اب غیر ذالک، اس کے سوا کوئی خواہش ہے؟ عرض کی بس اول بھی یہی تھی آخر بھی یہی تھی، جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی ہے تو اور خواہش ہی کوئی نہیں۔ ان تین حدیثوں سے ثابت ہوا سرکار عطا فرماتے ہیں، اصول سمجھنا ہے، سرکار عطا فرماتے ہیں۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان سے مانگنا ہی شرک ہے، ان سے مانگنا ہی بدعت ہے، ان سے مانگنا ہی حرام ہے۔ تو پھر مجھے بتانا جو سرکار میں ہے نہیں اس کی نسبت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ذوالخویسرہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اب میں آگے چلنا چاہوں گا۔ میرے اور تیرے آقا کو رب نے مختار کل بنایا،
مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پیش کرنا چاہوں گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک بندہ آ جاتا ہے, عرض کرتا ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بڑی اچھی بات ہے. اس نے کہا جی سنا ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس پہ 5 نمازیں بھی ہوتی ہیں. فرمایا ہاں مسلمان کے لیے 5 نمازیں تو ضروری ہیں. حدیث بعد میں سناتا ہوں, ایک وعدہ کر لو, چلو نیت ہی کر لو, سرکار کی میلاد کا صدقہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے. سنا ہے یا رسول اللہ جو آپ کی ذات پہ کلمہ پڑھ لیتا ہے 24 گھنٹوں میں کتنی فرض ہو جاتی ہیں؟ فرمایا یہ تو ضروری ہے. اس نے کہا جی مرضی آپ کی ہے. اوے مسلمان تو مسلمان کافر بھی جانتے تھے کہ یہ جو چاہیں اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے, ورنہ وہ یہ جملے کیوں بولتا؟ اس نے عرض کیا جی مرضی آپ کی ہے, میں تو اسلام تب لاؤں گا 3 نمازیں میری پوری زندگی کی, آپ معاف کریں میں صرف 2 پڑھوں گا. اور تجھ سے تو وہ بس اتنا کافی ہے, تجھ سے تو وہ ابھی تک اس نے اسلام نہیں لایا, ابھی تک وہ کلمہ نہیں پڑھا, لیکن رہتا جو ارد گرد تھا پتہ تھا مسلمانوں کے نبی کی یہ شان ہے, رب نے انہیں مختارک. سرکار نے فرمایا نماز بڑی اچھی چیز ہے. اس نے عرض کی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نماز اچھی چیز نہیں, یہ میں تفہیم حدیث عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کیا کہا ہے تو نے؟ فرمایا ہمیشہ کے لیے کتنی؟ 3 معاف کرو 2 پڑھوں گا. فرمایا ہاتھ بڑھاؤ, کر اولین و آخرین, عرب و عجم کے مفتیوں کو اکٹھا میں لاتا ہوں ایک ہندو کو, صرف اس کی ایک شرط ہوگی کلمہ پڑھتا ہوں, آج کے دن کی صرف 1 نماز مفتیوں مجھے معاف کر دو. بتا پھر مفتیوں کے جواب کیا ہوں گے سوائے اس کے, سوائے سر جھکانے کے مفتی کے پاس کوئی جواب. مفتی بیچارہ کیا کرے, وہ تو شریعت ہی بتا سکتا ہے. اپنے پاس مفتی کے کوئی جرت اور اتھارٹی اسلام میں ہوتی, وہ صرف شریعت ہی بتا سکتا ہے. اور دیکھ میرے آقا کریم کا مقام دیکھ, میرے آقا کریم کی شان دیکھ, میرے آقا کریم کی ولادت کی خوشی میں بیٹھنے والوں. سرکار نے فرمایا چالو ہاتھ بڑھا, کہ اللہ وعدہ ہوں اور میں اللہ کا آخری و سچا. اس نے عرض کی میں نے کہہ دیا. فرمایا تو نے کہہ دیا نا, تیری پوری زندگی کی 3 نمازیں میں نے معاف کر دی. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں ذوالخویسرا ایسے تو نہیں سمجھ آئے گا. قبلہ پتہ چلے نا, فرمایا تھا اس کو چھوڑ دو, اس بدبخت کی نسل سے بدبختوں نے آنا ہے. تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے؟ اسی بخاری کی حدیث سے جو چیز سرکار میں نہیں ہے اس کی کیا کر دینا, سرکار کی طرف نسبت کر دینا. آپ مختار کل ہے یہ مانتے ہیں, اور بھی دنیا کافی ہے ذوالخویسرا کو سمجھنے کے حق میں. باقی یہ ایک بات پورا ہم کھولیں گے, خارجیت کی نشانی از حدیث مبارکہ, از حدیث. اب میں آنا چاہوں گا اپنے اس سوال کے جواب کی طرف. یاد ہے نا کیا سوال تھا؟ بولو بولو بولو. وہ بھی قرآن اور یہ بھی, اور آج کے بعد خدا را کسی سنی عالم کو تانے بھی نہ دینا. اب تو تجھے میں حدیث سنانے لگا ہوں, یہ مت کہنا اس کی بھی داڑھی ہے ان کی بھی داڑھی ہے, وہ بھی امامہ پہنتے ہیں یہ بھی امامہ, وہ بھی امام ہے یہ بھی امام ہے, وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن, وہ بھی بخاری یہ بھی بخاری. اوے ان کو بخاری کب آتی ہے سوائے بخار کے؟ میں تجھے بخاری سنا رہا ہوں, کبھی انہوں نے ایسی باتیں سنائی ہیں بخاری سے؟ اب میرے آقا نے فرمایا نشانی سن لو. کیا سن لو؟ قرآن پڑھتے ہیں. اب رسول اللہ سے یا رسول اللہ یہ قرآن پڑھتے ہیں؟ فرمایا بالکل پڑھتے ہیں. تو پھر ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یا رسول اللہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ان کو سمجھ ہے یہ ولادت کی خوشیاں کیوں نہیں مناتے؟ فرمایا آگے پڑھنا تجھے جواب مل جائے گا, آگے پڑھنا تجھے. اب سننا, فرمایا اس کی جو نسل ہوگی قومن, وہ ایک گروہ ہوگا, یقرؤون القرآن, یقرؤون القرآن, یقرؤون کیا پڑھتے ہوں گے؟ بلند آواز سے. ذوالخویسرا کی کمپنی کیا پڑھتی ہوگی؟
آئے سمجھ نہیں آئی تجھے؟ ذوالخویسرہ کی کمپنی کیا بڑھتی ہوگی؟ میں تو اس لیے اپنے گلے کی کچھ حفاظت کر رہا ہوں، میں نے آگے جا کے 2 محفلیں اور بھی پڑھنی ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اور 250 کلومیٹر کا سفر بھی تقریباً میں نے طے کرنا ہے ابھی آپ کے بعد۔ میرے بھائی کچھ میرا ساتھ دو، آج نہیں بولو گے تو پھر کب بولو گے تم؟ آج ہی تو بولنے کا مقام آیا ہے۔ یقرؤون القرآن، کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھتے ہیں، پھر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سن حدیث بخاری، فرمایا لا یجاوز حناجزہم، لا یجاوز حناجزہم، فرمایا پڑھتے ضرور ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا رب۔ آئے دل میں کوئی مفہوم جائے گا تو کوئی سمجھ آئے گی۔ فرمایا پڑھتے ضرور ہیں۔ کون؟ ذوالخویسرہ کی کمپنی۔ کون قرآن پڑھتے ہیں؟ ذوالخویسرہ کی کمپنی۔ فرمایا لیکن رب نیچے جانے، نیچے کچھ قرآن جانے دے گا نور تو پھر ہی کچھ سمجھ آئے گی نا۔ اب سمجھ آ گئی ہے، پڑھتا وہ بھی قرآن ہے، پڑھتا یہ بھی قرآن ہے، اس کو سمجھ بدعت آئی ہے، اس کو سمجھ شرک آیا ہے، اس کو سمجھ حرام آیا ہے، اور پڑھتا یہ بھی قرآن ہے، اس کو سمجھ آئی ہے جب رحمت آ جائے تو جشن منایا کر۔ پھر کیا منایا کر؟ جشن منایا کر۔ اندازہ لگانا، سرکار دو جہاں نے فرمایا وہ صرف قرآن پڑھتا ہے، رب سمجھ کی طاقت ان سے چھین لیتا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آتا قرآن کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ مفہوم کیا بنتا ہے، اس قرآن نے حکم کیا دیا ہے۔ فرمایا اس کی انہیں سمجھ آتی کیونکہ وہ کمپنی کس کی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کوئی اپنے حاجی محمد بخش خان صاحب والد محترم کا فتویٰ تو نہیں سنا ہے آپ کو کہ آپ چپ کر گئے؟ صحیح بخاری سے مصطفیٰ کریم کا فتویٰ سنا ہے۔ فرمایا قرآن کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جواب سمجھ آ گئے؟ فرمایا رب سمجھنے ہی نہیں دیتا، رب سمجھ تک قرآن کو جانے ہی نہیں دیتا، اس لیے تو پڑھتا ہے تو قرآن کے مفہوم کے سمندر کھل جاتے ہیں، وہ پڑھتا ہے فرمایا اندر ہی نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو ذوالخویسرہ والی کمپنی کو لقب کیا دیا؟ آگے سننا، یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ۔ فرمایا ذوالخویسرہ کی کمپنی یمرقون یوں نکل چکی ہے، یوں نکل، من الدین کہاں سے نکل چکی ہے؟ جن کا نظریہ ذوالخویسرہ جیسا ہے، جو آپ میں نہ ہو اس کی نسبت کرنا، جو آپ کی شایان شان نہ ہو اس کی ادھر کیا کرنا؟ نسبت۔ فرمایا یمرقون من الدین، وہ دین سے نکل گئے، وہ دین سے مثال جو دی ہے نا، ایک حیوان کے سامنے بھی آپ آیت کا ترجمہ کر دوں اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا ایسے نکل گئے جیسے مروق السہم من الرمیہ۔ فرمایا جیسے تیر کمان نہیں ہوتا، جب تم تیر چلاتے ہو نا کمان سے، فرمایا جیسے کمان سے تیر نکل گیا، ذوالخویسرہ کی کمپنی ایسے ہی اسلام سے نکل گئی ہے۔ تو پھر بیچارے کیا قرآن پہ عمل کریں؟ قرآن تو آیا مسلمانوں کے لیے، قرآن تو آیا ہے غلاموں کے لیے، قرآن تو آیا ہے مومنین کے لیے، اور ان کے پاس ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی، کیونکہ ذوالخویسرہ کمپنی کے یہ بندے ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھایا کس کمپنی کے بندے ہیں؟ ذوالخویسرہ کمپنی کے بندے ہیں۔ اب میں مختصر بھی کرنا چاہوں گا لیکن باتیں بہت ساری بڑی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک طرف ہو کھانا، کیا کھانا، کیا جو آپ کھاتے ہیں، جانتے ہیں نا آپ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے سارے بولو۔ اور ایک طرف ہو ذات مصطفیٰ کریم، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں دونوں میں بڑی کون سی ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہے، ویسے آپ کو جواب دینا چاہیے تھا کہ تقابل کا تو کی کوئی نہیں بنتا،
یہاں پہ تقابل کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. ایک کھانا ہے اور ایک وہ ذات ہے جن کی وجہ سے سب کچھ ملا. اب سن قرآن سورہ المائدہ، سورہ المائدہ. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. جناب عیسیٰ نے دعا کی اللہم ربنا، اے ہمارے رب، انزل اتار، نازل فرما، بھیج دے، علینا ہماری طرف، مائدہ دسترخوان اور کھانا، ایسا دسترخوان جس پہ کھانے، جس پہ کہاں سے لینا چاہتے تھے؟ عرض کی من السماء، کہاں سے؟ کہتے ہیں عیدیں دو ہیں، تیسری کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا قرآن سے آئی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، سیاح میں موجود ہے، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. فرمائے یہ جو یوم الجمعہ ہے نا، یہ یوم العید ہے. جمعے کا دن مومن کے لیے سرکار کی حدیث ہے کس چیز کا دن ہے؟ عید کا دن ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیونکہ آدم کو رب نے جمعے کے دن ہی پیدا فرمایا. آدم کو رب نے جمعے کے دن پیدا فرمایا. ایک سال میں کتنے جمعے ہیں؟ کم از کم 48 آتے ہیں، کم از کم 48. یہ کہتے ہیں 2 ہیں، حدیث کہہ رہی ہے 50 ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ 50 تو جمعے والی، 48 ایک مہینے میں 4 تو جمعے والی عیدیں ہو گئی، 12 چوک 48 ہے کہ نہیں ہے؟ اور 2 وہ 50. میں نے کہ ان سب کی اصل ایک اور عید ہے. ان سب کی اصل ایک ہے. کہتے کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے. کہتے کس صورت میں؟ کہا مائدہ میں. کہتا آیت نمبر کیا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر. کون سی صورت کی آیت پوچھتا ہے؟ جہاں لکھا ہے کہ سب عیدوں کی اصل یہ عید ہے. میں نے کہا 114. 114 کہہ رہا مجھے نہیں نظر آئی. میں نے کہا سرکار نے تو 1400 سال پہلے ہی خبر دی ہوئی. یمرقون من الدین، وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سرکار نے خود فرمایا ذوالخویصرہ کی کمپنی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. البتہ آئے گا نظر تو ریال، تو ڈالر، کویتی دینار، یہ نظر آئیں گے. فرمایا اور انہیں ہماری شان کے متعلقہ کچھ بھی نظر. تو صحیح کہتا ہے، ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ تجھے نظر نہیں آتا، یہ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ تو نے یہ جملے کہہ کے اس حدیث کی اپنے آپ پہ تصدیق کروا لی ہے کہ یا قرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے لیکن سمجھ ککھ بھی. یہ تو نے اپنے آپ کو اس حدیث کا خود مصداق ٹھہرا دیا. اور تیری جیسی کمپنی ہے کہ دیکھنے والے سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا، لیکن ان کو نظر نہیں آتا. کیا دیکھنے والوں نے دیکھا؟ ہجرت کی رات ہے، ہجرت کی. اور سوال یاد ہے نا مجھے تو نظر نہیں آتا. میں نے کہا یہ بہت پرانے سسٹم چلے آ رہے ہیں. تجھے بتاتا ہوں تجھے نظر کیوں نہیں آتا، ایک اور طریقے سے بتا دیتا ہوں. ہجرت کی مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، مصطفیٰ کریم کی، اور ادھر مولا کائنات کی ذات ہے. علی کو بلایا، فرمایا یہ میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح کو اٹھنا. نہیں سمجھ آ رہی؟ فرمایا میرے بستر پہ صبح کو. آپ رات کو سوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کل کو اٹھیں گے. تو کس نبی کا پیروکار ہے جو کل کی نہیں جانتا؟ یہ تو جانتا ہے. فرمایا علی سو جا، صبح کو کافروں کی امانتیں، پھر مدینے. کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ مجھے داتا علی اجمیری کا ایک قول یاد آ گیا، سنا دوں. داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں ہجرت کی رات ہے اور مرگ کا بستر ہے، کیونکہ کافر کھڑے تلے ہوئے شہید کرنے کی غرض سے. سرکار نے اپنی جگہ پہ کن کو سلا دیا؟ بلند آواز سے چپ کر کے سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا.
کہہ دیا نا. مولا کائنات فرماتے ہیں میں ہر رات جب بھی کبھی سویا زندگی میں خطرہ لیک ہوتا تھا، لیکن جب سرکار نے فرمایا سو جاؤ صبح اٹھنا امانتیں دینا مدینے چلے آنا، میں نے کہا آج کی رات علی نہیں مرتا، باقی جس رات مرضی ہو. وہ بات سمجھ آئی ہے؟ اوے احمد مصطفیٰ پہ آنے والوں، میں نے کہا چلو مولا کائنات کا بھی ذکر خیر ہو جائے. داتا صاحب فرماتے ہیں جب علی کو سلا دیا نا، اللہ کریم نے جبریل اور میکائیل کو بلا لیا. ذرا بات کو غور سے سننا ہے. داتا علی اجویری کا فرمان علی شان کشف المحجوب میں روایت موجود. اللہ کریم نے کن کو بلایا؟ جبرائیل. اور رب نے فرمایا تم دونوں میں سے ایک نے رہنا ہے. اب کون دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے؟ جبریل نے عرض کی اللہ میں تو ابھی رہنا چاہتا ہوں. میکائیل نے عرض کی یا اللہ میں بھی ابھی رہنا چاہتا ہوں. بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ رب نے فرمایا تم دونوں میں اب جو مرضی دوسرے کی جگہ قربان ہو جائے، ایک باقی ہے. اختیار تمہیں. اختیار جبریل نے کہا جی میں نے ابھی رہنا ہے، اور میکائیل نے کہا. پھر رب نے فرمایا تم سے تو علی بھی نمبر لے گئے، تم دونوں سے تو فرمایا تم دونوں سے تو علی بھی. جب سرکار نے فرمایا نا، حالانکہ علی کو پتا ہے کہ باہر کافر کھڑے ہیں اور سرکار کو شہید کرنے کا فل پروگرام بن چکا ہے، لیکن علی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی رہنا چاہتا ہوں. یہ تو بات کی باتیں ہیں نا. سرکار نے فرمایا سو جاؤ اٹھ کے آ جانا، یہ تو بات کی بات ہے. جب شروع میں سرکار نے فرمایا موت کا بستر ہے نہیں چلو، عرض کی غلام حاضر ہے. رب نے فرمایا میکائیل و جبرائیل تم سے تو علی بھی نمبر لے گئے. یہ داتا صاحب نے روایت کشف المحجوب میں لکھی ہے. خیر بات ختم، آگے چلاتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا. اب جناب والا کہتے ہیں ہمیں تو نظر بلند آواز سے. میں نے کہا تیرا قصور ہی کوئی نہیں، تو یہ جملے بول کے الٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ میں اس کمپنی کا بندہ ہوں جنہیں نظر نہیں آتا تھا، جنہیں نظر. اب آ جا قرآن میں. اب باہر دشمن کھڑے ہیں، سرکار نے باہر آنا ہے. سرکار نے کیا کیا جناب؟ ایک مٹھی لی پتھری، ایسے کنکریاں لی. رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. بڑا مقدس اسلوب ہے سمجھنے والوں کے لیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأَعْتَبِرُ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَأَعْتَبِرُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. فرمایا اس کو عقل اور نگاہ والے سمجھتے ہیں، عقل اور نگاہ والے سمجھتے ہیں. فرمایا سمجھو اب. وَمَا رَمَيْتَ آپ نے کنکریاں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ جب کہ آپ نے پھینکی. سمجھو نا اب قرآن کو. پھر وَمَا رَمَيْتَ محبوب آپ نے کنکریاں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ جب کہ آپ نے. وَمَا رَمَيْتَ آپ نے کنکریاں ماری نہیں ہیں، اِذْ رَمَيْتَ جب کہ آپ نے کنکریاں ماری ہیں. یا اللہ اسلوب کیا ہے؟ فرمایا آگے تو چل. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا محبوب ماری آپ نے، لیکن رب کہتا ہے رب نے ماری ہے. آپ کا مارنا رب کا مارنا ہے، آپ کا مارنا بس یوں کنکریاں پھینکی. ابو بکر صدیق کو فرمایا چلو بھائی، کافر کھڑے ہیں. جملہ یاد ہے نا، ہمیں تو نظر. میں نے کہا تیرا قصور ہی کوئی نہیں. یہ تو جملے بول کے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے کہ ہم اس کمپنی کے بندے ہیں جنہیں نظر آتا. سرکار نے فرمایا چلو. اب قبلہ سینکڑوں کی تعداد میں دشمن ننگی تلواریں لیے باہر کھڑے. فرمایا چلو ہجرت کا حکم ہے. ادھر بھی کافر، ادھر بھی کافر، آگے بھی کافر، پیچھے بھی کافر. سرکار جا رہے ہیں لیکن کسی کو نظر بلند آواز سے کسی کو نظر کہتے ہمیں نظر نہیں آتا. میں نے کہا تیرا کیا قصور ہے؟ جملے بڑے ہی سنہری ہے. ہمیں نظر نہیں آتا. میں نے کہا ہجرت کی رات تھی، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ تھے، کنکریاں پھینکی تھی. جس کو کنکری، اب میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں، جس کو کنکری وہ کہتے ہیں تو صحیح لیکن نظر نہیں آتے.
ہیں تو صحیح، لیکن آج قرآن و حدیث میں قانون ہیں تو صحیح کہتا ہے، مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا پھر یہی ہوگا، کوئی کنکری لگ گئی ہوگی جیسے ان کو لگی تھی، کوئی کنکری لگ گئی ہوگی، تھے ہیں چاہ رہے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، موجود ہے، کہتا ہے نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تو بھی کنکری والی کمپنی سے ہوگا، جیسے ان کو کنکری لگی، ان کو نظر نہیں آیا تو جو بھی کوئی کنکر پہنچ گیا ہوگا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ سمجھ آئیے؟ آئیں، ایک طرف دستر، دوسری جانب مصطفیٰ کریم کی آمد۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہے، جن کی آمد جناب آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اپنی اپنی قوم میں سناتے رہے۔ مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، سارے نبی اپنی اپنی قوم میں سرکار کی آمد کے جلسے منعقد کرتے رہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے دسترخوانی بھیج دے۔ جملے سننے کے قابل، تکون لنا عیدا، قرآن ہے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یا اللہ جس دن تو دسترخوان نازل کر دے گا نا، وہ دن تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عید کا دن ہوگا۔ کس چیز کا دن ہوگا؟ عید کا دن ہوگا۔ جملے سننے کے قابل آ چکے ہیں۔ تیرا امتحان ہے، جب ایک دسترخوان نازل ہو، نبی کا عقیدہ سن۔ قبلہ قرآن تو بعد میں بنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ پہلے، جو انہوں نے عقیدہ بیان کیا رب نے اسی کو قرآن بنا کے قرآن میں نازل کیا، اور فرمایا جب میلاد پہ لگائے نا فتوے تم قرآن پڑھ کے سنانا۔ یہ تو نبی کا عقیدہ ہے، یہ تو نبی کا عقیدہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، جس دن دسترخوان نازل ہوگا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے لیے بھی عید ہے، ہمارے ماننے والوں کے لیے بھی عید ہوتی۔ یہ اس سوال کا جواب آ گیا۔ چلو جہاں آئے تھے وہ تو زمانے والے کر لیتے، تم 1400 سال بعد کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب عید ہوتی ہے وہ اول کے لیے بھی ہوتی ہے، پھر آخر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ رب تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب غور کرنا، ایک جانب کھانا ہے، دسترخوان ہے، وہ اترتا ہے، رب کی نعمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور کہتے ہیں دسترخوان کھانا رب کی نعمت آ جائے جس دن میں تو وہ دن عید کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ سارے پیغمبر جس نبی کے نور کے فیض سے بنے ہیں، یہ سارے پیغمبروں کو جس نبی کے ہاتھ سے رسالت اور نبوت کا منصب عطا کیا گیا ہے، جب کھانا ہے تو عید بنتی ہے، اور جب کھانے کی ساری کائنات وما فیہا، جنت وما فیہا، حور و غلمان انبیاء و رسول جن کے فیض سے پیدا ہوئے ہیں، جب وہ نبی تشریف لاتا ہے وہ اکیلی عید نہیں ہوتی بلکہ اس کا نام ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ ایک حدیث بخاری سنانی تھی لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا، وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ ہم ہی کیوں میلاد مناتے ہیں؟ ہمیں کیوں قرآن سمجھ آتا ہے؟ ہمیں سب کچھ نظر کیوں آتا ہے؟ الحمدللہ ہم ذوالخویسرہ کی کمپنی سے، سرکار نے تو ان کے بارے میں فرمایا دیکھیں گے ضرور لیکن نظر کچھ نہیں ہے، پڑھیں گے ضرور لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں سکیں گے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، تھوڑی سی کو دے ہوئے، پھر میں کیوں نہ کہوں، پھر میں کیوں نہ کہوں، سرکار جیا سونا بولو بولو بولو،
اب ہاتھوں کو لہرا کے اب سب نے پڑھنا ہے سرکار جیا سوہنا آیا لانا سرکار گونج بجنی چاہیے سرکار جیا سوہنا آیا لانا سارے بولو ظہور بھائی دے نال حق کے سرکار جیا سوہنا آیا نا سرکار جیا سوہنا آیا نا رب نے بنایا نہ رب نے بنانا حق کی آواز سارے بھائی بولیں گے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا کون کون مرنا چاہتا ہے ابھی اب سب بولیں گے جی کردہ مر جاواں جس دن دا سنیا جی کردہ سارے بولو جی کردہ جس دن دا سنیا کی وچ قبر دیا کھانے دیدار کرانا وچ قبر دیا کھانے دیدار وچ قبر دیا کھانے دیدار کرانا کوئی مردہ مر جاوے کوئی سڑدہ سڑ جاوے کوئی مردہ مر جاوے کوئی سڑدہ سڑ جاوے سنیان تھے وج گج کے سونیا وج گج کے میلاد منانا بولتے رہے یار آکے کیا ہونے لگا سنیانت وج گج کے میلاد منانا سرکار جیا سوہنا آیا لانا سرکار جیا سوہنا آیا لانا آئے گا کس طرح نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا اب سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو بالخصوص حاجی عاشق حسین کو بالخصوص مبارک ہو یہ میرا نہایت ہی گہرا اور قریبی دوست ہے اللہ تعالیٰ ان کے حال میں خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے صفحے باندھیں